سورہ المائدہ اللہ نے ان کی اس نافرمانی کی سزا دی اور 40 سال تک انہیں صحارا کے ریگستان میں بھٹکنے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور سلطنت عطا کی۔ انہوں نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی گئی جو انسانوں کے ساتھ جنوں اور ہواؤں تک پڑتی۔ انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کروایا اور اسے ایک شاندار عبادت گاہ بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں تکبر، حسد اور اللہ کے حکم سے غفلت بڑھنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا، اپنے نبیوں کی نافرمانی کی، یہاں تک کہ کئی نبیوں کو شہید کر دیا، یروشلم پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر عراق لے گیا۔ رومنوں کا حملہ 70 عیسوی، جب بنی اسرائیل نے دوبارہ بیت المقدس میں فتنہ پھیلایا تو رومنوں نے حملہ کر دیا اور انہیں دنیا بھر میں بکھیر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر کئی دوسری قومیں حاوی ہو گئیں۔ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں بکھر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو دنیا میں کبھی چین اور اطمینان نہیں ملا۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہودیوں کو امید تھی کہ آخری نبی انہی میں سے ہوں گے، مگر جب انہیں پتا چلا کہ اللہ نے یہ مرتبہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کو دیا ہے تو انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ جب اسلام کی روشنی مکہ اور مدینہ میں پھیل رہی تھی، اس وقت فلسطین رومی حکومت کے قبضے میں تھا۔ اسلام کی تعلیمات نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کو انصاف، امن اور عدل کا پیغام دیا۔ اسلامی حکومت کی تعمیر کے ساتھ ہی فلسطین کی مقدس سرزمین کو بھی آزاد کرانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اسلامی سلطنت مضبوط ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فوجوں نے رومی سلطنت کو شکست دے کر فلسطین کو فتح کر لیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا۔ رومی حکومت کے گورنر سفرانیوس نے کہا کہ وہ شہر کی چابیاں صرف خلیفہ مسلمین کو ہی دے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو آپ سادگی کے ساتھ ایک اونٹ پر سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے شہر میں قدم رکھا، عیسائی علماء اور لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے